الرحمن الرحیم۔ حروف عاملہ 16 اقسام، اس میں سے 9واں قسم جو ہے تنوین ہے۔ تنوین کا لغوی معنی ہے نون داخل کرنا، یعنی کہ کسی نون داخل کرنا کہیں پر بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں تنوین، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کہ اس نون ساکن کو کہتے ہیں تنوین، اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخری حرف کے تابع ہو، کلمے کے آخری حرف کے تابع ہو، فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو، پڑھنے میں آئے لیکن لکھنے میں نہ آئے، اس سے نون خفیفہ نکل جاتا ہے، اس لیے کہ نون خفیفہ میں بھی بن وہ بھی نون ساکن ہے، کلمے کے آخری حرف کے تابع ہے یہ، لیکن یہ فعل کی تاکید کے لیے ہے اور یہ پڑھنے میں بھی آتا ہے اور لکھنے میں بھی آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نون جو ہے، یہ قید جو ہے یہ اس لیے لگایا کہ اس سے نون خفیفہ نکل جائے۔ تنوین کے 5 قسمیں، ایک ہے تنوین تمکن، ایک ہے تنوین تنکیر، ایک ہے تنوین عوض، اور ایک ہے تنوین مقابلہ، اور ایک ہے تنوین ترنم۔ تنوین تمکن اس کو کہتے ہیں کہ جو منصرف اور متمکن پر آ جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ لفظ منصرف ہے، اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آ سکتی تنوین غیر منصرف پر، اور متمکن کے علاوہ غیر متمکن پر بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے اس کی مثال ہے زیدن، جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ لفظ منصرف ہے اور متمکن ہے، یہ غیر منصرف اور غیر متمکن نہیں ہے۔ دوسرے تنوین تنکیر، تنوین تنکیر اس نون کو کہتے ہیں کہ جو ایک لفظ کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے۔ مثلا یہ لفظ صاحن ہے، صاحن، اس کا معنی یہ ہے کہ تو خاموش ہو جا کسی بھی وقت آپ خاموش ہو جائے، بس کسی بھی وقت۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی خاموش ہو جائے، اس لیے کہ اس کا جو اگر اس پر تنوین نہ ہو، یہ اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ صاح، اس طرح، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہ تو ابھی خاموش ہو جا، تو تنوین یہاں پر آ گیا، تو اس معنی مطلب یہ ہے کہ یہ نکرہ، یہ معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ کا معنی ہے کہ ابھی خاموش ہو جا، اور نکرہ کا معنی ہے کہ تو کسی بھی وقت بھی خاموش ہو جا۔ تو یہ ہو گئی دوسری قسم۔ تنوین کی تیسری قسم جو ہے تنوین عوض ہے۔ تنوین عوض اس کو کہتے ہیں کہ جو مضاف الیہ کے عوض میں مضاف پر آئے، بدلے میں۔ عوض کس کو کہتے ہیں؟ بدلے میں، کہ مضاف الیہ کو حذف کر کے اس مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف پر تنوین رہ جائے۔ مثلا یوم اذن کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ہے یوم اذ کان کذا، تو اس جملے کو، یہ جو اذ کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں اس اذ کو تنوین دیا، یوم اذن، یوم اذن۔ تو یہ یوم اذن یہ جو لکھا گیا ہے یہاں پر، یہ اصل میں یوم اذن، اس طرح اس کے بعد ایک جملہ تھا کھانا، اور کھانا کے بعد کذا لفظ جو ہے یہ دوسرے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ یوم اذ کان کذا۔ تو یوم اذ یہ اصل میں یوم اذ تھا، لیکن جب یہ اس کو محذوف کر دیا تو اس کے محذوف ہونے کی وجہ سے اس کے بدلے میں یہاں پر اس کو تنوین دے دیا، تو یہ بن گیا یوم اذن، اور لکھتے اس طرح ہے۔ تو یہ یوم اذن پر جو تنوین ہے یہ کانا کذا کے حذف ہونے پر یہ اس کو بدلے میں ملا ہے، یہ تنوین بدلے میں ملی ہے اس کو، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ چوتھی قسم ہے
تنوینی مقابلہ، تنوینی مقابلہ اس کو کہتے ہیں کہ مذکر جمع مذکر جو ہے مسلمون، مسلمون کی جو نون ہے جمع مذکر سالم میں، جمع مذکر سالم، اس میں جو نون ہے اس کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں تنوین آئے، جس طرح مسلمون، مسلمات، یہ تو یہ اس کے مقابلے میں کہ مذکر سالم میں نون ہے، اور اس نون کے مقابلے میں یہاں پر بھی نون لایا گیا لیکن تنوین کی صورت میں، مسلمون، مسلمات، اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم کی تنوین کو نون مقابلہ کے تنوین مقابلہ کہتے ہیں اس کو۔ پانچویں قسم ہے تنوین ترنم، ترنم کا معنی ہے گانا۔ اصطلاح میں وہ نون جو اشعار اور مصروں کے آخر میں تحسین صوت کے لیے آئے کہ اس سے آواز اچھی ہو جائے اور بہترین ہو جائے، تو اس کے لیے آئے، جس طرح یہ شعر ہے، اقل اللوم کہ ملامت یا کم کرو، عازل والعتابا اور عتاب کو بھی کم کرو، اے ملامت کرنے والی، یعنی تو اپنا عتاب، اے ملامت کرنے والی تو اپنا عتاب اور ملامت کرنا کب کرو، وقولی اور کہو، ان اصبت تو اگر میں صحیح کام کروں، لقد اصابن تو آپ کہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ عتابن اصل میں ہے العتابہ، عتابہ، اور یہاں پر ہے اصابہ، یہ دونوں فعل ہے، یہ فعل حرف سب پر داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تنوین ترنم جو ہے یہ اسم فعل سب پر داخل ہوتا ہے، باقی جو چار ہے یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی تنوین کی 5 قسمیں۔ تنوین کے لغت میں بھی معنی نون داخل کرنا، اصطلاح میں تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخر میں آخری حرف کے تابع ہو، فعل کی تاکید کے لیے نہ ہو، یعنی اضربن، اور پڑھنے میں آئے لکھنے میں نہ آئے، جس طرح یہ ہے، جس طرح زیدن، صاہن، یومئذ، مسلمات، عتابن، اور یہاں پر لکھا گیا ہے لیکن صرف تحسین صوت کے لیے ہے تاکہ اس سے آواز اچھی ہو جائے۔ اور اس کے 5 قسمیں، تنوین تمکن جو منصرف اور متمکن ہونے پر دلالت کرے، یعنی یہ اس سے ظاہر ہو کہ یہ غیر منصرف اور غیر متمکن نہیں ہے۔ تنوین تنکیر جو نکرہ پر آتا ہے، جو نکرہ ہونے پر دلالت کرے گا، صاہن اور صاح تو ابھی خاموش ہوگا۔ تنوین عوض جو مضاف الیہ کے عوض میں ہو، تنوین مقابلہ جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے، جیسے مسلمات ان کے ہے، اور یہ ہے تنوین ترنم۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔